پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سپریم کورٹ کا نئی حکومت کے خلاف پہلا فیصلہ، جی ایس ٹی میں 1% اور سی این جی پر 9% اضافی ٹیکس ختم۔ آج بھی کراچی جلتا رہا، ایم کیو ایم کے ساجد قریشی اور ان کے بیٹے سمیت 14 افراد جاں بحق۔ پشاور بھی ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں، مسجد میں دھماکہ، 12 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے بھی جیل میں رشوت دی، اور رضا ربانی کہتے ہیں مینڈیٹ 5 سال کے لیے ملا ہے، چودھری نثار 1 مہینے کی مہلت کیسے دے سکتے ہیں؟ آج سپریم کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات سمیت تمام اشیاء کی قیمتوں اور سی این جی پر 9% اضافی ٹیکس واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جس ریلیف کی توقع عوام کو اپنے نمائندوں سے تھی، وہ کام چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکومت سے یہ بھی کہا کہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتیں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی مناسب اقدامات کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عدالتی فیصلے کے بعد کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اب بھی اس بات پر قائم ہیں کہ جی ایس ٹی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت ٹیکسوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت ٹیکسوں کے بغیر نہیں چلتی، اور سپریم کورٹ نے ٹیکس لگانے کے پارلیمانی استحقاق کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ ٹیکس تو پارلیمان کی منظوری کے بغیر انگریز دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وصول کیا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے تو اس قانون کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ جمہوری نظام میں مضبوطی اسی وقت آئے گی جب جمہور یعنی عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر قوانین کا سہارا عوام کی زندگیوں کو مشکل بنانے کے لیے لیا گیا تو پھر سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھتا جائے گا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے اپنے اس فیصلے سے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے ابھی چند دن گزرے ہیں اور بجٹ ان کا پہلا بڑا قدم تھا، جس کے ایک بڑے حصے یعنی جی ایس ٹی کی وصولی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں اطہر من اللہ صاحب، بڑے معروف قانون دان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے زبیر عمر صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا اطہر صاحب آپ سے۔ اطہر صاحب، آج پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کیا یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ پرانا ہے اور کردار نئے ہیں؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو انسان اس پہ بحث کر سکے گا، لیکن ایک قانون تھا جو 1931 سے قابل عمل تھا، اور جتنے بھی بجٹ آج تک گزرے ہیں اس قانون کے تحت پارلیمان کی منظوری سے پہلے جس دن بجٹ تقریر ہوتی تھی اسی دن سے وہ تمام جو ٹیکس وہ بجٹ تقریر میں شامل ہوتے تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جاتا تھا، خواہ وہ امپورٹ سٹیج میں ہو، خواہ وہ سیلز ٹیکس میں ہو۔ یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ان شکوں کو کالعدم کیا ہے۔ باقی جو 9% کا ٹیکس ہے وہ تو جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اسی پہ۔ اطہر صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ جو فسکل ایئر ہے وہ تو 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، اور ابھی یہ جو اضافی ٹیکس جمع کیا گیا ہے اس کو رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا اب جو بجٹ منظور ہوگا اس میں پھر یہ خصوصی طور پر تاریخ دی جائے گی کہ جو ٹیکس جس دن بجٹ پیش ہوا تھا اس دن کے بعد سے وصول کیا گیا ہے وہ آئینی اور قانونی ہوگا، کیونکہ جو فسکل ایئر ہے تو وہ تو 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں، فسکل ایئر کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ اس قانون کے تحت جس دن بجٹ کا اعلان ہوتا ہے، خواہ وہ 16 جون کو ہو، 17 جون کو ہو، اعلان کے ساتھ ہی اسی دن وہ تمام ٹیکسز پہلے قانون کے تحت وصول کیے جاتے تھے۔ اب دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، تو سیلز ٹیکس چونکہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس کی وصولی جو ہے عام جو صارفین ہیں ان سے ہو چکی ہے۔ اب چونکہ ہو چکی ہے، جنہوں نے کی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ٹیکس کو وہ خزانے میں جمع کرائیں، اور جو ویسے بھی ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر
اگر کسی شخص کے پاس کوئی رسید ہے وہ پھر اس رسید کے ذریعے جو ہے اس کا ریفنڈ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ میں جاننا اگر یہ ٹیکس پہلے بھی اسی طرح وصول کیا جاتا تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے غیر آئینی اس کو کیوں قرار دیا اب نفاذ اور اس کی منظوری سے پہلے؟ نہیں، وہ جو قانون تھا 1931 کا جو قانون تھا اس کی جو وہ شکیں تھیں ان کو انہوں نے جو ہے کالعدم قرار دیا ہے، تو چونکہ اس قانون کے ان شکوں کو ہی جس کے تحت یہ وصولی کی جاتی تھی کالعدم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس لیے یہ پہلی دفعہ اس سال سے جب تک پارلیمان اس کو اپنی تصدیق نہیں دے دیتا، اس بجٹ کو پاس نہیں کر دیتا، تو ہمارے ساتھ رہیے عطر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر عمر نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی زبیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے آج آپ کی وزیر اعظم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ یقیناً کوئی بڑے اہم فیصلے ہوں گے بجٹ کے حوالے سے، کوئی اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا فیصلہ ہے، اور دوسرا اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ یہ ایک سیاسی جو جھٹکا آپ نہیں سمجھتے لگا آپ کی جماعت کو کہ ریلیف جو آپ کی جماعت نے دینا تھا جس کے لیے آپ کو ووٹ ملے تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری نے دیا لوگوں کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے حکومت میں آنے کے بعد، کیونکہ یہ آپ کو سمیع صاحب پتہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے تو بہت ہی مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، اور ایسے وقت میں مشکل ترین فیصلے لیے جاتے ہیں، اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں لوگوں کو، عوام کو۔ یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس وقت اگر ہم مشکل فیصلے نہیں کریں گے اور جو کہ شارٹ ٹرم میں لوگوں کی زندگی کو بالکل متاثر کریں گے تو ہم پھر لانگ ٹرم میں کوئی فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پچھلی 5 سال میں جو حکومت تھی ان کی یہی غلطی تھی، تو یہ سب کو خوش کر کے اور عوام کو خوش کر کے اگر ہم سمجھ رہے ہیں اصلاحات آ جائیں گی اور اکانومی امپروو کر جائے گی، وہ تو ہونے نہیں والا۔ تو ہم نے ایک جو تھوڑے بہت ٹف ڈیسیشنز لیے تھے وہ تو میرا خیال ہے سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اب باقی جو اطہر صاحب میرا خیال ہے لائر ہیں اور بہت ایمننٹ لائر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ایک لا تھا جس کے تحت ہم یہ کر رہے تھے۔ بات یہ ہے سمیع صاحب، دیکھیں فسکل ایئر جو ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اب جو کلیکشن ہوتی تھی وہ چلتی تھی 15 جون سے 15 جون تک۔ اب اگر آج سپریم کورٹ نے یہ ریورس کیا ہے ڈیسیشن اور انہوں نے کہا ہے کہ جولائی 1 سے ہی نافذ ہوگا، تو پھر جولائی 1 ٹو جولائی 1 ہوگا، تو وہ نمبر آف ڈیز سیم رہیں گے، صرف 1 سال میں یہ افیکٹ ہوگا کہ چونکہ پچھلے سال بھی 15 جون یا 14 جون جس دن بھی بجٹ اناؤنس ہوا ہوگا اس دن سے کلیکشن ہو رہی تھی، اس دفعہ وہ 30 جون تک نہیں ہو سکے گی ایز پر سپریم کورٹ۔ لیکن اچھا یہ بیان فرمائیے کہ آپ صرف ایکسپلین کر دوں سمیع صاحب، حکومت وقت جو ہے وہ اپنے لحاظ سے کچھ ڈیسیشنز لیتی ہے۔ سپریم کورٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ دا لا، اور اگر سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا آج تو بالکل ہم اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں گے۔ بالکل درست، کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا ویسے ہی اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے فیصلے کے بعد یہ کہا کہ وہ اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ جی ایس ٹی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، تو جو جی ایس ٹی کا جو آئینی تحفظ ہے، جو استحقاق ہے پارلیمان کا، اس کو تو سپریم کورٹ نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تو صرف یہ کہا کہ جو آپ ابھی وصول کر رہے ہیں لوگوں سے وہ وصول نہیں کر سکتے جب تک پارلیمنٹ اس کو منظور نہ کرے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار تو ابھی بھی اپنی اسی بات پر قائم ہے فیصلے کے بعد بھی۔ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے وہ جس طرح سے آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں شاید ان کا یہ موقف نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لا ہی کے تحت کیا تھا، اور جیسے اطہر منیلا صاحب نے کہا ہے کہ ہر سال یہی ہوتا تھا، سن 1931 کے لا کے تحت یہی ہو رہا تھا، تو اس سال سپریم کورٹ نے دیکھیں نا، پچھلے سال یہی سپریم کورٹ تھی تو انہوں نے ایک اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا تھا، کوئی سو موتو ایکشن نہیں لیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی نہیں لیا تھا، تو اسی سال لیا ہے۔ اگر پچھلے سال لیتے تو میرا خیال ہے اس دفعہ ہم ڈفرینٹلی ایکٹ کرتے، کیونکہ دیکھیں نا لا ہوتے اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، سپریم کورٹ نے آج انٹرپریٹیشن کر کے بتا دیا کہ یہ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ جو فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن ایسے دی ہے اور اب وہ اس کو مانیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب، آپ سے ایک آخری کیونکہ ٹائم مختصر ہے، یہ کامنٹ چاہوں گا کہ اس وقت بہت سارے مقدمات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں کورٹس کے سامنے، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ کوشش کرے گی، ماضی میں بھی یہی وجہ تنازع بنتا رہا۔
مستقبل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان ریلیشن شپ کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ اس حکومت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا، ایک بڑے ہی نامور اور بہت ہی اچھا اٹارنی جنرل مقرر کیا، اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک پل بھی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ایشو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، نہ تو اس حکومت نے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلی حکومت نے بھی تقریباً سوائے ایک کیس میں جتنے بھی فیصلے تھے ان کی اس پہ عمل کیا، اور ان کو وہ کچھ فیصلوں میں یقیناً ان کو پرابلم آئی۔ مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ایشو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اطہر من اللہ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں لگتا کہ آگے چل کر سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت کے درمیان کوئی تنازع ہوگا، کیونکہ اٹارنی جنرل منیر ملک صاحب کا جو تقرر ہے وہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد بات کریں گے اس سٹوری پر۔ آج بھی کراچی جلتا رہا۔ ایم کیو ایم کے ساجد قریشی اور ان کے بیٹے سمیت 14 افراد جاں بحق۔ آج کراچی میں ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی ساجد قریشی کو بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم نے 3 دن سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما کئی دنوں سے الزام لگا رہے تھے کہ ان کے کارکنوں اور ہمدردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت ٹھوس اقدامات نہیں کر رہی۔ آج ایم کیو ایم نے سندھ حکومت میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا بھی اعلان کرنا تھا، لیکن ساجد قریشی کے قتل کے بعد ریفرنڈم کے نتائج کو روک لیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کراچی کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر قائد دشمنوں کی سازشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ دوسری طرف سیاسی قائدین سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ کارکنوں کے جذبات قابو میں رہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے قائدین اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے جس نے کراچی میں یہ قتل و غارت شروع کر رکھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی میں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو بڑا افسوس اور دنیا ٹیلی ویژن کی جانب سے کہ آج ایک بڑا سانحہ ہوا، آپ کے ایم پی اے شہید کر دیے گئے۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ گزشتہ کئی دنوں سے ایم کیو ایم کے قائدین یہ الزام لگا رہے تھے کہ کارکنوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی باڈیز بھی مل رہی ہیں، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا اگرچہ جو تحریک طالبان ہے انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک طالبان کا ہی کام ہے یا اس میں کوئی اور خفیہ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آج جو ایم پی اے ہمارے سندھ اسمبلی کے ساجد قریشی بھائی شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کا جوان سال بیٹا 26 سالہ وقاص قریشی بھی تھا، جو اپنے والد کو دیکھتا ہوا کہ ظالموں نے جس طرح سے مارا انہیں بچانے کے لیے دوڑا، اور اس کے بعد اسے بھی 6 گولیاں مار کر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہم تو بہت عرصے سے گزشتہ 5 سال میں بھی اور گزشتہ یہ نگراں حکومت کے دور سے بھی، خاص طور پر جب ایم کیو ایم کے کارکنان کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بم دھماکوں سے اس کا سلسلے کا آغاز ہوا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام کرمنلز مافیا، چاہے وہ تحریک طالبان کے روپ میں ہوں، چاہے وہ گینگسٹرز کے روپ میں ہوں، چاہے وہ اغوا برائے تاوان والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب کوارڈینیٹڈ ہیں اور یونائٹڈ ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے زیادہ۔ ہماری تو پولیس عدالت میں سپریم کورٹ میں جا کے کہتی ہے کہ کراچی میں کچھ نو گو ایریاز ہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ رینجر جا کے کہتی ہے جناب کہ ہم تو جا سکتے ہیں، پورے کراچی میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے زیادہ منظم، ان سے زیادہ مسلح اور ان سے زیادہ یہ جو ہے نا یہ فعال ہے اس وقت کراچی کے اندر۔ اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور تمام ادارے ان کے آگے یا تو بے بس ہیں یا بے بس ہو چکے ہیں، یا انہوں نے ذہنی طور پہ کراچی کے اندر اس مافیاز کی جو ان مافیاز کی اجارہ داری ہے اسے قبول کر لی ہے۔ تو آپ بتائیے، ہم نے کوئی بھی بات کسی بھی تمام فورمز پہ ہم نے کیا، ہم سپریم کورٹ گئے،
ہم ہائی کورٹ گئے, ہم نے قومی صوبائی اسمبلی سینٹ, صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ, ہوم ڈپارٹمنٹ, پولیس کے افسران, رینجرز کے افسران, سب سے ہم نے یہ منتیں کی کہ خدا را کہ یہ آج میرے گھر میں لگی ہے, آج یہ ویسے تو بربریت میرے گھر میں ہے اور میں پاکستانی ہوں, مجھے بھروسہ ہے اپنی عدالتوں پر, مجھے بھروسہ ہے اپنی افواج پر, اپنی پولیس اور اپنی رینجرز پر, میں ان کی کارکردگی اور ان کے فعال ہونے کا عینی گواہ ہوں. جو 2003 اور 2007 میں کراچی امن کا گہوارہ تھا, تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اچھا خواجہ صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ بھی گئے, آپ ہائی کورٹ بھی گئے, آپ جو ادارے ہیں ان پر بھی بار بار اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, آپ نے احتجاج بھی کیا, اسٹرائکس بھی کی, لیکن یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یہ رکنے کی بجائے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اب یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اب آپ آگے چل کر کریں گے جس سے یہ سلسلہ رک سکے, کس طرح یہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں امن کا اب جو امن اگر کراچی میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کے ایک کارکن کی ہلاکت کے بعد دوسرے کارکن کی ہلاکت تک کا درمیانی وقفہ امن کہلاتا ہے کراچی میں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ اور مہینے اس پورے سال میں 170 سے زائد ساتھی شہید ہوئے. اب آپ بتائیے ہم کریں تو کیا کریں؟ اب عوام میں عدم تحفظ الگ بڑھ رہا ہے, احساس بیگانگی بڑھ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں جس طرح پورا اور ریسٹ آف دا پاکستان ہے, تو ہمیں کیوں نہیں پروٹیکشن حاصل ہے, ہمارے لیے کوئی دو آنسو کیوں نہیں بہاتا, ہمارے لیے کوئی مذمت نہیں کرتا, ہماری حفاظت کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور تمام لوگ نوٹس لے لیتے, کمیٹیاں بن جائیں گی, ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا اور ایک اجلاس ہو جائے گا اور اس کے بعد قصہ پارینہ ہو جائے گا. ماضی میں رضا حیدر شہید ہوئے, منظر امام شہید ہوئے اور سینکڑوں کارکنان قائد تحریک کے شہید ہوئے. آپ بتائیے کسی ایک کا قاتل گرفتار ہوا, کسی ایک کے ملزم کو ٹی وی پر بے نقاب دیا گیا اور مستقل گرفتاریاں دکھائی جا رہی ہیں, کپڑے ڈال ڈال کے مجرموں کو دکھایا جا رہا ہے جناب یہ پکڑا گیا. اور اب ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے. آج کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایم کیو ایم کے دو بڑے علاقوں میں, ایک بلدیا ٹاؤن اور دوسرا اورنگی ٹاؤن, اس میں ہمارے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے, محاصرے شروع کر دیے. یعنی ایک طرف مرے ہم, ایک طرف قتل بھی ہم اور گرفتار بھی ہم. آپ بالکل خواجہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. یہ بیان فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ ادارے جو ہیں بے بس ہو چکے ہیں. کچھ اطلاعات ہمیں بھی اس طرح کی مل رہی ہیں کہ کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں رات کے وقت ڈبل کیبلز میں لوگ نکلتے ہیں اور سپیکرز پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ علاقے کے جو کیبل نیٹ ورکس ہیں وہ اس قسم کے ڈرامے نہ دکھائیں, موویز نہ دکھائیں, اور پھر عدالتیں لگائی جاتی ہیں اور فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے اس شہر میں قابض ہو گئے ہیں, کس طرح کا نظام چاہتے ہیں یہ؟ لیکن محترم مسئلہ یہ کہ اب کراچی کی جو ڈائنامکس ہے نا, اب وہ ڈائنامکس بہت سنجیدگی مانگتی ہے. اب وہ ڈائنامکس یہ بیانات نہیں مانگتی. یقین کیجیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا گیا, پولیس کے لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا, اور اس میں بہت سارے مسلح گروہ اتنے منظم ہو چکے ہیں جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرنے کی ہمت کر چکے ہیں. اور اگر ہم ریت میں منہ ڈال کر شتر مفت کی طرح چین کی بنسریاں بجاتے ہیں اور کہیں کہ یہ حالات اچھے ہیں, اور تو یہ سمجھتا ہوں میں پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ پاکستان کے آئین کے, پاکستان کی ریاست کے ساتھ دھوکہ ہے. حکمران جتنے بھی موجود ہیں انہیں معلوم ہے, ان کے پاس سب اطلاعات موجود ہیں, وفاقی حکومت کے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں, صوبائی کے پاس بھی موجود ہیں. وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب فلانا آدمی آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہے, فلانا گینگ آپ کے پیچھے موجود ہے, فلانے لوگ حملہ کر سکتے ہیں, ان سے احتیاط کریے, لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, جو کہہ رہے تھے کہ ایسے بہت سارے گروہ ہیں جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور اب صرف گفتگو سے کام نہیں بنے گا. اگر پاکستان کے حالات کو سنوارنا ہے, امن کو لے کے آنا ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی ڈیسائسو ایکشن لینا پڑیں گے. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. پشاور بھی ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں, مسجد میں دھماکہ, 12 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی. خیبر پختونخوا کے حکمران تو بدلے لیکن حالات نہ بدلے.
آج بھی پشاور میں شیعہ مسلک کے حسینیہ مدرسے میں خودکش دھماکہ کیا گیا جس میں 14 بے گناہ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے جمع تھے۔ لگتا یہی ہے کہ ایک مخصوص سوچ کے مالک افراد ہیں جن کا مقصد صرف موت بانٹنا ہے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جس سے مساجد محفوظ ہیں نہ مدرسے، جو کہیں شیعوں کو کاٹتے ہیں تو کہیں سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اس سے قبل مردان اور ہنگو میں ممبر صوبائی اسمبلی عمران محمد اور فرید خان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہر شہر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، ہر روز لاشیں گرائی جا رہی ہیں۔ ادھر چند روز قبل کوئٹہ میں معصوم طالبات کی بس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہزارہ کمیونٹی کے زخم بھی ابھی ہرے ہیں۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاہور میں بھی 2 خودکش حملہ آور داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی ایئرپورٹ کے نزدیک بھی دہشت گرد اکٹھے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک میں جاری دہشت گردی کی اس نئی لہر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں علامہ اون نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام۔ علامہ صاحب، پشاور میں بڑا آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور شیعہ مسلک کے ایک مدرسے کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو مخصوص مسلک ہے جیسے آپ کا مسلک ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، سنیوں کو بھی مارا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ آپ کیا اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ سمیع صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کے علاوہ ہم اس وقت کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، راجہ صاحب محمود آباد اور بہت سارے قوم کے ان رہبروں اور رہنماؤں کی محنتوں کاوشوں کے ذریعے سے مارز وجود میں آیا، اور اس کے بعد تمام بلا شبہ شیعہ سنی تمام افراد نے اس ملک کے لیے بے بہا قربانیاں دیں۔ لیکن اگر غور فرمائیں تو جو اس وقت قائد اعظم کی تحریک کو نعوذ باللہ کفرستان کی تحریک کہتے تھے اور قائد اعظم کو نعوذ باللہ کافر اعظم کہتے تھے، آج انہی کی یہ اولادیں ہیں جو کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی سانہ عاشورہ، کبھی چیلم کراچی کا، کبھی ہزارہ کمیونٹی، کبھی پشاور، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ مدرسہ ہے جو مدرسہ حسینی کے نام سے جو شہید رہنما حضرت علامہ عارف حسین حسینی صاحب نے قائم کیا تھا، اور اسی مدرسے کے احاطے میں جہاں یہ آج بم دھماکہ ہوا ہے، اسی مدرسے کے احاطے میں جہاں یہ مسجد قائم ہے، وہیں شہید کیا گیا تھا شہید علامہ عارف حسین حسینی صاحب کو، اور آج ان کا ایک پوتا جو کہ مہدی کے نام کا انہی کا پوتا اس بم دھماکے میں شہید ہوا ہے۔ سمیع صاحب، ہم کیا درد دل بیان کریں کہ اس ملک میں ان لوگوں کو ملک بنانے کی سزا دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے بے بہا قربانیاں دی ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کو کبھی سے تسلیم نہیں کرتے تھے، آج پاکستان کی تمام تر اساسوں پر، ایسٹس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اعلان کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے اور آئندہ بھی ماریں گے۔ اچھا علامہ صاحب، میں ایک آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں جو اس پاکستان میں چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو اکثریت ہے وہ اس قتل و غارت کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جو انتہا پسندی کو ریجیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مٹھی بھر افراد ہیں یہ ہمارے شہروں پہ راج کر رہے ہیں، ہماری گلیوں میں موت کا رقص انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے، ان کو ابھی تک کیوں نہیں روکا جا سکا؟ اصل میں اس کی وجہ حکومتوں کی کمزوریاں ہیں۔ حکومت، آپ ماشاءاللہ ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ کی گہری نگاہ ہے، اگر آپ غور فرمائیں اور مطالعہ فرمائیں گے اس حوالے سے خاص طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ایسے واقعات جمہوری حکومتوں میں ہوئے ہیں، اس قسم کے واقعات، کیونکہ جمہوری حکومتیں اپنی ایک سیٹ کی خاطر، آپ دیکھیے پنجاب میں رانا ثناء اللہ کس طرح سے دہشت گرد کالعدم تنظیم کا سرپرست بنے ہوئے تھے ماضی میں بھی اور آج بھی، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جیلوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بنو جیل سے جو لوگ فرار اختیار کر جاتے ہیں وہ حکومتوں کی گویا پناہ میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کی سرپرستی ایک ووٹ کی خاطر، ایک سیٹ کی خاطر، ایک MNA کی خاطر، ایک MPA کی خاطر، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ میں یہاں یہ گزارش کروں گا انتہائی درد دل سے کہ ماضی کی 5 سالہ حکومت دیکھ لیجئے، یہ موجودہ حکومت کے ابھی دینی گننے والے دن ہیں کہ وہاں کتنے بڑے بڑے حادثات کوئٹہ میں اور پشاور میں اور کراچی میں ہو رہے ہیں،
آپ دیکھیے اگر سن 48 سے لے کر اب تک کی پر میرے پاس فیگر موجود ہے 21,000 شیعہ شہید ہو چکے ہیں اس ملک میں یہ فیگر آپ کو ثابت کر سکتا ہوں ایف آئی آرز کے حوالے سے بھی 48 سے لے کر آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں علامہ صاحب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جس طرح 21,000 شیعہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح اگر سنیوں کا فگر دیکھیں وہ بھی بہت ہے، اور بھی بہت سارے جو فرقے ہیں ان کے لوگ بھی بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیونکہ پنجاب میں حکومت میں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دھماکہ ہوا کے پی کے میں، وہاں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی ایک قوم پرستوں کی حکومت ہے۔ تو ایک جو بنیادی سوال جو اٹھتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مصلحتیں ہیں حکمرانوں کی، اس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، یا اسٹیٹ کے اندر ایسے پاورفل لوگ موجود ہیں جو شاید جب سیاسی گورنمنٹس آتی ہیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ کام کرنا، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی سیاستدانوں پر ڈال کر جمہوری حکومتوں کو بدنام بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، یہ آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے۔ اصل میں اب تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ نوکر شاہی بیوروکریٹس کے مشوروں پر چلتی ہیں، وہ نہ کیونکہ جتنے بھی سیاستدان اسمبلی میں جاتے ہیں وہ قانون کی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کا آئین کیا ہے، مجھے اختیار کیا ہے، اور میں کیا کیا ایکشن لے سکتا ہوں اور کیا کیا نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک کے افسران ہیں، یہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو صحیح معنی میں حکمرانی نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے۔ میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کراچی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آئے دن روزانہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ اگر پاکستان میں کراچی میں کسی بھی علاقے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کیوں نہیں اس ایس ایچ او کو، اس ایس پی کو، اس ڈی ایس پی کو، وہاں خفیہ اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو کیوں نہیں فوری طور پہ ڈسمس کیا جاتا؟ بالکل آپ علامہ صاحب درست فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت ہوا ایک بریک کا۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کڑا احتساب ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ان علاقوں میں تعینات ہیں جہاں پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب نے بھی جیل میں رشوت دی، اور رضا ربانی کہتے ہیں مینڈیٹ 5 سال کے لیے ملا ہے، چودھری نثار 1 مہینے کی مہلت کیسے دے سکتے ہیں؟ کل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سندھ حکومت کو ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم دیا تھا، جس پر آج پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو 1 مہینے کا الٹیمیٹم آئین کے خلاف ہے، وزیر داخلہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے شرجیل میمن نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے تحفظات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم آج بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی صاحب کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم سعید غنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سعید غنی صاحب، یہ نثار علی صاحب نے تو 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہے، بڑی تشویش ہے بہت سارے سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے، کیونکہ شرجیل میمن جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں وہ چند دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ گورنر راج قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں اس قسم کی موومنٹ یا انٹینشن فیڈرل گورنمنٹ کی؟ صاحب دیکھیں، ابھی پچھلے چند دنوں میں اتفاق کی بات ہے کہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی مستقل ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور سندھ میں بھی کراچی میں خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر تو چودھری نثار صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی اور سندھ کی حکومتوں کو مہلت دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر لیں ورنہ ہم کوئی کارروائی کریں گے، تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن انہوں نے 2 صوبوں کو ایک طرف رکھا اور صرف سندھ کا نام لیا۔ اور دوسری طرف آپ اگر پنجاب میں بھی جو کرائم ریٹ پچھلے 5 سال میں بڑھا ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اور جب وہ اسپیشلی صرف سندھ کا نام لے کر یہ کہیں گے کہ 1 مہینے میں وہ ٹھیک کر لیں ورنہ وفاق کوئی کارروائی کرے گا، تو یہ ظاہر تشویش کی بات تو ہے۔ اور اسی حوالے سے میاں رضا ربانی نے سینٹ میں اس واقعے جو بیان تھا چودھری نثار کا، اس پر ان سے وضاحت مانگی کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے۔ سعید غنی صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان جو خارجہ فرنٹ ہے ہمارا، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں
اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کے وزیر ہیں جان کیری سیکرٹری خارجہ، وہ اس لیے نہیں آئے کہ پروٹوکول کا ایشو تھا، کیونکہ پاکستان میں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس ہی یہ عہدہ ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ان کا دورہ بھی مؤخر ہوا ہے۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو اس قسم کے ایشوز ہیں جن کی جو بڑی ارجنسی ہے، جن میں اپوزیشن ان کو نہیں اٹھا رہی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں۔ دیکھیں، میں یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جان کیری صاحب کا دورہ کیوں مؤخر ہوا ہے، لیکن کم از کم یہ اپوزیشن کا تو فرض اور ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہیں کہ کون سی منسٹری آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے۔ لیکن شاید یہ میرا میاں برادران کے کوئی پرابلم ہے کہ اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تب بھی وہ 17-18 منسٹری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں تو شاید کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اگر اسی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس سے سوچنا چاہیے۔ اچھا سعید غنی صاحب، آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا 60واں برتھ ڈے تھا، اس حوالے سے کچھ تقاریب بھی ہوئیں۔ اسلام آباد کی ایک تقریب میں ہم نے دیکھا کہ ورکرز بڑے خفا تھے اور جو اعلیٰ آپ کی قیادت ہے اس کے خلاف انہوں نے نعرے بھی لگائے۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ پارٹی ورکرز جو ناراض ہیں اور ان کی خفگی کو دور کرنے کے لیے، پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، ابھی ہم نہیں دیکھتے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایک بڑی موو کی ہو۔ نبی صاحب، یہ جس تقریب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور ہمارے ورکرز کو کم از کم ہماری پارٹی میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اجازت ہوتی ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی برملا کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی ہمارے لیے انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پارٹی کو ریوائیو کرنے کی بات ہے تو اس پر میرا خیال ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور کچھ عرصے میں آپ کے سامنے کافی ساری چینجز آئیں گی، اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کافی شفافیت کو محسوس ہوگی، اور پارٹی کو ہم کوشش کریں گے کہ بنیادی نظریاتی احساس۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب۔ آج ایک اور واقعہ ہوا، پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات چودھری عبد الوحید ایک عام ملاقاتی بن کر کیمپ جیل جا پہنچے۔ ظاہر مقصد تھا کہ ایک عام سائل کے مسائل کے لیے سے آگاہی لی جائے، لیکن وہاں ان پر ہماری ملکی جیلوں کی ایک تلخ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو وہ بڑے آرام سے نہ صرف جیل کے اندر جا سکتا ہے بلکہ جیل میں موبائل فون کا بھی آزادانہ استعمال کر سکتا ہے۔ انہیں جیل کے اندر جانے کے لیے جہاں 3 مقامات پر اہلکاروں کی مٹھی گرم کرنا پڑی، وہیں جیل سے باہر نکلنے کے لیے بھی رشوت دینا پڑی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے رشوت لینے والے ان اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ یقیناً وزیر جیل خانہ جات کا یہ ایک اچھا قدم تھا، باقی وزراء کو بھی عوامی فلاح کے لیے اسی طرح باہر نکلنا چاہیے۔ اب آج کیا ہوا، کیا ایکسپیرینس تھا عبد الوحید چودھری صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی چودھری صاحب، بڑا آپ نے بولڈ قدم اٹھایا اور بہت کم ہمارے وزراء اس طرح کرتے ہیں، آپ گئے ذرا ہمیں بیان فرمائیے گا آپ کی فیلنگز کیا تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ جی بالکل، میرے قائد میاں شباشی صاحب کا ویژن بھی ہے اور حکم بھی ہے، اور ہم نے الحمدللہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ بھی دینی ہے۔ مجھے شکایت ملی تھی کہ جیلوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج میں اسمبلی سے اٹھ کر سیدھا وہاں ایک عام شہری کے روپ میں وہاں پہنچا، تو جب میں وہاں گیٹ پہ گیا تو میں بغیر شناختی کارڈ کے وہاں میں نے پہنچا، تو میں نے ان کو جیسے پولیس ان کے معاملات ہوتے ہیں ان سے ڈیلنگ کی، اور میں اندر چلا گیا، بلکہ 3 ناکے میں کراس کرتا ہوا، میرے پاس موبائل بھی تھا اور شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، اور ہم 3 بندے تھے، ہم اینڈ تک پہنچے، قیدی سے ملاقات کی اور واپس بھی آئے۔ یہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اتنے اس میں جو حقائق تھے، جو عوام کی شکایت تھی وہ حقائق پہ مبنی تھی، تو میں نے پھر معطل کر دیا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ عبد الوحید چودھری صاحب، ایک بڑا اچھا قدم تھا۔ اللہ سب وزراء کو توفیق دے کہ وہ اپنے محلوں سے، اپنے ایئر کنڈیشن آفس سے نکل کر باہر آئیں اور عوام کی تکالیف کو اس طرح جاننے کا طریقہ اختیار کریں، تو شاید جو عوام کے مسائل ہیں ان میں جلد کمی ہو سکے گی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام تھا۔ اب اگلے سوموار کو آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔